جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی اولاد ہوتی ہے۔ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی ہے اور بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس دور میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ خاتون جنت نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی، اور جن کی خود اپنی پرورش آغوش نبوت میں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر رہی ہیں؟ ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی سیدہ خاتون جنت، جن کے بارے میں پھر علامہ اقبال نے تڑپ کر کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، زہرا از سے نسبت، ایک تو حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل تھی کہ وہ زمانے بھر کی عورتوں سے افضل تھی، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور سیدہ خاتون جنت کو 3 نسبتیں حاصل ہیں جس کے بنا پر آپ صرف اپنے زمانے کی نہیں بلکہ دنیا بھر کی خواتین سے آپ افضل ہیں۔ وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، آپ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں جن کی اقتداء میں کھڑے ہونے کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر ہے۔ پہلی نسبت یہ حاصل ہے، بانوے تاجدار خلعتا، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ حیدر قرار کی زوجہ محترمہ ہے، یہ دوسری نسبت ہے۔ اور تیسری نسبت، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، عشق کے مرکز کے جو سپہ سالار ہیں ان کی والدہ محترمہ، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے۔ یہ 3 نسبتیں حاصل ہیں جس کی بنا پر آپ زمانے بھر کی خواتین سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ سیدہ نساء اہل الجنہ ہیں، جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ پھر اقبال سے رہا نہ گیا، ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور تڑپ کر دیوانگی کی کیفیت میں پھر پکار اٹھے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گردے تربتش گردے دیم، سجدے ہا پر خاک و پاشے دیم۔ کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، وہ اللہ کا قانون مجھے اجازت نہیں دیتا۔ وہ قانون کیا ہے خدا کا؟ کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ ایک تو خدا کا یہ قانون ہے، دوسرا پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی یہ خیال ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہ 2 باتیں نہ ہوتی، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، یہ 2 اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو پھر زمانہ دیکھتا اقبال کو، ورنہ گردے تربتش گردے دیم، سجدے ہا بر خاک و پاشے دیم۔ اے فاطمہ میں تیری قبر پہ آ جاتا اور یہاں آ کر طواف بھی کرتا اور یہاں آ کر سجدوں کی برمار بھی کرتا۔ میرے سجدے بھی تمہارے لیے ہوتے، میرے طواف بھی تمہارے لیے ہوتے، اس لیے کہ تو نے جو اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے قوم کی بیٹی، اے قوم کی بہن، اے قوم کی ماں، ذرا غور کر اور دیکھ، اگر تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو تیرے ایک ایک لفظ کے اندر سوز و گداز بھرا ہوا ہے۔ اگر تو بہن ہو کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو تیرا بھائی اگر عمر ہے تو بھائی کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ یعنی گھر کے اندر اگر بہن تلاوت قرآن کرتی ہے تو تقدیر اور مقدر بھائی کے بدل رہے ہوتے ہیں، اور اگر گھر کے اندر ماں تلاوت قرآن کر رہی ہوتی ہے تو مقدر بیٹے کا بدل رہا ہوتا ہے، اور بیٹا پھر قاری قرآن نہیں بنتا بلکہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کر بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی اگر تربیت چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھا کر ایک ایک لفظ کو ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں۔ اور کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم دیوانہ وار ان کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں کہ ابھی بچہ ہوش بھی نہیں لینے پاتا کہ اس کو جو ہے وہ ABC اور اس کو ٹھیک ہے سکھائیں آپ سب کچھ، لیکن 7 سال میں تو اسلام کہتا ہے کہ اس پر نماز فرض ہے۔ جو سب سے
جو ہے اعلیٰ ترین کام ہے، جو سب سے افضل ترین کام ہے دنیا کے اندر، وہ بھی قرآن کہتا ہے کہ 7 سال میں جا کر کہیں اس پر فرض ہوتی، تو 3 سال کی عمر میں اس پر اتنا ظلم، ہمارے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گود دو، اس کی تربیت کرو، اس کی پرورش کرو گھر میں، اس کو سکھاؤ، مینر سکھاؤ، آداب سکھاؤ۔ ماں اگر 2 بچوں کی تنگ آ جاتی ہے اور بھیج دیتی ہے کہ جاؤ اسکول میں جا کر، ٹھیک ہے، جان چھڑانے کے لیے، تو اگر وہ 2 بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تو آگے جہاں وہ بھیج رہی ہے وہ 100 بچوں کو کیسے سنبھال سکتی؟ وہ 30 بچوں کی کلاس کو کیسے سنبھال سکتی؟ وہاں پر محبت نہیں ملے گی، وہاں پہ پیار نہیں ملے گا بچے کو، وہ بچہ باغی ہو جائے گا، پھر وہ بچہ ماں سے پیار نہیں کرے گا بلکہ پھر وہ باغی ہو جائے گا، وہ باپ کے گریبان تک بھی پھر وہ جاتا ہے۔ پھر یہ شکوہ نہیں چلتا کہ ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی، پھر یہ شکوہ نہیں چلتا کہ ہماری اولاد آج مؤدب نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادب سکھایا۔ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کا دست ہاتھ پکڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چوما کرتے تھے۔ کبھی ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ پیار دیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یہ پیار دیا ہے، یہ محبت دی ہے؟ پھر ہم کیوں شکوے کرتے ہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ کو پکڑ کر فوراً چھوڑ نہیں دیا کرتے تھے، آپ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے اور اپنی چارپائی پر پہلے ان کو بٹھاتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر جاتی تھی تو آپ بھی ایسے کیا کرتی تھی، دوڑ کر آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لپٹ جایا کرتی تھی، ہاتھوں کو چوما کرتی تھی اور اپنے ہاتھ پکڑ کر حضور کے اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی، اور وہاں جا کر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی پھر خود بیٹھا کرتی تھی۔ پوری کائنات کے اندر فرمایا بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی کس کے لیے رحمت ہوتی ہے؟ اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اے فاطمہ تیرے مقدر پر قربان جاؤں، تیرا باپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا پیکر ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن قربان جاؤں تیرے مقدر پر، تو اپنے بابا جان کے لیے رحمت ہے۔